السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہمارے یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت 7ویں کا سبق نمبر 3 جس کا نام ہے اخلاق نبوی، اس کے درسی سوالات اور ان کے جو جوابات ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ پیارے بچوں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے نئے ویڈیوز جب بھی لائیں تو آپ کو وہ بآسانی جو ہے مل جائیں۔ تو پیارے بچوں سبق شروع کرتے ہیں بغیر وقت ضائع کیے۔ سوال نمبر 1 کیا ہے بچوں؟ سوال نمبر 1 جو ہے وہ یوں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے روشن پہلو کیا ہے؟ پیارے بچوں کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت تھی اس میں سے سب سے روشن پہلو، یعنی کہ سب سے جو عمدہ کارنامہ وہ کرتے، ان کے تو سارے کارنامے اچھے ہیں، ٹھیک ہے بچوں، لیکن سب سے روشن پہلو کیا تھا، سب سے اچھا پہلو کیا تھا؟ تو جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے روشن پہلو آپ کا عظیم اور اعلیٰ اخلاق ہے جو انسان کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے۔ یہاں تک اس کا جواب مکمل ہوتا ہے پیارے بچوں، ٹھیک ہے بچوں۔ سوال نمبر 2 کچھ یوں ہے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کیوں کی؟ تو پیارے بچوں بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جانے کی کیوں ضرورت پڑی، ٹھیک ہے بچوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے ظلم اور ان کے شر کے سبب، ٹھیک ہے، تو یہاں سبب ہے بچوں، ایک بے آپ کو اور لگانا پڑے گا، میں آپ کو نشان بنا دیتا ہوں، سین بے اور بے ایسے ہوتا ہے، سین بے، ٹھیک ہے بچوں، یہ سین بے اور بے سبب مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنی پڑی، ٹھیک ہے بچوں، جانا پڑا۔ سوال نمبر 3، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اور اعلیٰ اخلاق کے 2 واقعات بیان کیجیے۔ تو پیارے بچوں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اور عظیم جو اخلاق تھے ان کے ایسے 2 واقعات بیان کریں جس سے یہ بات کی تصدیق ہو جائے۔ تو جواب کچھ یوں ہے بچوں، ایک بار ایک منافق شخص نے قتل کرنے کی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، وہ شخص اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا۔ آپ جانتے تھے کہ یہ شخص مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ یہاں ہم جواب جو ہے اس کا وہ لکھنا بھول گئے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ یہاں سے اس کا جواب جو ہے وہ شروع ہوتا ہے پیارے بچوں، ٹھیک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک منافق شخص تھا، اس نے آپ پر حملہ کیا لیکن آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا، ٹھیک ہے بچوں۔ یہاں پہ یہ جو ہے عبداللہ بن ابی ہے، ٹھیک ہے، عبداللہ بن ابی ہے یہ والا، ٹھیک ہے، یہ عندلہ ہو گیا ہے یہاں پہ PDF میں، لیکن یہ عبداللہ بن ابی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا دشمن تھا، وہ آپ کو تکلیف پہنچانے اور ستانے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑتا تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد حضور نے اپنا کرتا اتار کر اسے کفن کے لیے دے دیا۔ اس سے بڑھ کر اعلیٰ اخلاق اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ تو پیارے بچوں یہاں ہمارا سوال نمبر 3 مکمل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4 کچھ یوں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں اور جانی دشمنوں پر کیا اثر ہوا؟ تو پیارے بچوں ان سب لوگوں نے آپ پر ایمان لایا، تو جواب ہم نے اس کا یہ بنایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں اور جانی دشمنوں پر نہایت مثبت اثر پڑا۔ ان میں سے کئی نے مسلمان ہوئے اور اسلام جو ہے وہ قبول کیا۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ یہاں پہ ہمارا سوال نمبر جو 4 ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ پیارے بچوں چلتے ہیں اب ہم سوال نمبر 5 کی اور۔ تو سوال نمبر 5 جو ہے بچوں وہ کچھ یوں ہے، فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ظلم کیے تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم کیے تھے، وہ مٹا ہوا ہے۔ تو ہم اس کا جواب جو ہے وہ اس طرح ہے، فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا اور ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ تو یہ سمپل آنسر لکھیں جو آپ کو بڑے آسانی سے یاد ہو سکتے ہیں بچوں۔ سوال نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکنے والی بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں ایمان لے آئی؟ تو پیارے بچوں لیسن میں ہم یہ ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں، اگر ایک بار آپ نئے ہیں چینل پہ تو آپ جا کے وہ ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ لیسن ہماری نصاب میں شامل ہے اس کا ایگزیکٹ میننگ کیا ہے۔ اس کا جواب کچھ یوں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکنے والی بڑھیا آپ پر ایمان لے آئی، کیونکہ اس بڑھیا کا معمول تھا کہ جب حضور اس کے گھر کے سامنے والے راستے سے گزرتے تو ان پر کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ ایک دن جب اس نے ایسا نہیں کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ بڑھیا بیمار ہو گئی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی تیمارداری کے لیے یعنی کہ خبر پرسی کے لیے چلے گئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بلند اخلاق دیکھ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ تو پیارے بچوں، اس کے بعد جو ہمارے درسی سوالات میں جمع کے واحد اور واحد کے جمع لکھیے، اس کا ایک ٹیبل ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے، آپ بآسانی ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو مخالف کا مطلب مخالفین ہوتا ہے، کلمہ سے کلمات آتا ہے، معاملہ سے معاملات آتا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا ہے وہ ہے وقت، اوقات آتا ہے، نوادر کا مطلب نوادرات ہوتا ہے، طرف کا اطراف ہوتا ہے، موقع کا مواقع، ٹھیک ہے۔ تو یہ والا اس میں نہیں ہے، یہ والا جو ہے یہ نہیں ہے، مواقع۔ تکلیف سے تکالیف آتا ہے بچوں، ٹھیک ہے۔ صدقہ سے صدقات آتا ہے، عزم سے عزائم آتا ہے، جانب سے جوانب آتا ہے، تصنیف سے تصنیفات آتا ہے، اور کتاب سے کتب آتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں ہمارے واحد جمع مکمل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایسے الفاظ جو دو لفظوں سے بنے ہوئے ہوں، اس طرح کے 5 ترکیبی اپنے الفاظ جو ہیں اپنی نوٹ بک پر لکھیے۔ تو پیارے بچوں، ہم نے لکھے ہوئے ہیں درد دل، احسان زیاں، ٹھیک ہے بچوں۔ شمع فروزاں، یعنی کہ 2 لفظ، درد اور دل 2 لفظ ہیں۔ احساس زیاں جو ہے وہ 2 لفظ ہیں۔ شمع فروزاں، شمع الگ لفظ ہے، فروزہ الگ لفظ ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ یاد ماضی، ماضی کی یاد، شریک خیات، بیوی سے بھی مراد ہوتی ہے۔ متضاد الفاظ یعنی کہ اپوزٹس جس کو ہم انگلش میں کہیں گے وہ لکھنے ہیں۔ روشن سے مراد تاریک ہوتی ہے، روشن روشنی ہونا، تاریک کا مطلب اندھیرا ہوتا ہے۔ انکار اور اقرار، انکار کرنا اور اقرار کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ادنا سے مراد اعلیٰ ہوتا ہے، نرمی سے مراد سختی ہوتی ہے، اچھائی سے مراد برائی ہوتی ہے، شر سے مراد خیر ہوتی ہے۔ شاباش، صحت مند بیمار، اور زندگی سے مراد اس کا اپوزٹ جو ہے موت ہوتی ہے۔ تکلیف آرام، چھوٹے سے بڑا۔ یہاں پہ ہمارے جو یہ تصانیف ہیں، تذکیر و تانیث جو ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ مکمل ہوتا ہے ہمارا آج کا ویڈیو بھی۔ پیارے بچوں، جماعت 7ویں کے 3 ویڈیوز جو ہیں وہ چینل پر آ چکے ہیں۔ اگلے آنے والے 10 یا 15 دن میں ہم باقی جو لیسنز ہیں وہ بھی آپ تک پہنچا دیں گے۔ آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکے پیار سے اور اچھے سے بیٹھ کے پڑھیں۔ اور ساتھ میں اگر کہیں سے آپ کو ویڈیو میں کوئی بھی طرح کی پرابلم ہو رہی ہے، کسی بھی طرح کی پرابلم ہو رہی ہے، تو پلیز آپ کمنٹس میں لکھ کر ہمیں نوازیں، تاکہ ہم اپنے ویڈیوز کو آپ کے اکارڈنگ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسے بنا سکیں۔ تو پیارے بچوں، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، اور جس میں آپ کی درسی نصاب کا جو سبق نمبر 4 ہے، ٹھیک ہے، وہ نعت ہے۔ تو انشاءاللہ رحمان اس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور ملتے ہیں اس ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی سوسائٹی کا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، اور جو بھی محتاج غریب کوئی بھی ملے، جتنا بھی آپ سے ہو سکے اس کی مدد کیا کریں، ٹھیک ہے بچوں۔ اور یہی اس لیسن سے ہم نے سیکھا ہے، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میری باتوں پہ دھیان دیں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔